نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ پس اگر پھسل گئے تم بعد اس کی کہ آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیلیں، پس جان لو کہ تحقیق اللہ غالب حکمت والا ہے، نہیں انتظار کرتے وہ مگر اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائبان میں اور فرشتے، اور معاملہ پورا کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سب امور کا لوٹنا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، گزشتہ آیت میں یہود کی طرف سے آنے والے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے، ان کے ایک خیال کی اصلاح فرمائی گئی، اور یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارا باطن بھی اسلامی ہو اور تمہارا ظاہر بھی اسلامی ہو، یعنی تمہارے قلب، تمہارے دماغ کے تفکرات، ان پر بھی اسلام کا تسلط ہونا چاہیے، اور ظاہری اعضاء سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ اعمال بھی اسلام کے تحت یا ان پر بھی اسلام کا تسلط اور غلبہ ہونا چاہیے۔ ظاہر و باطن میں اگر موافقت نہیں ہے، یعنی ظاہر تو اسلام کے مطابق ہے لیکن دل اسلام پہ مطمئن نہیں ہے، تو ایمان ہی نہیں ہے، ایمان سے محرومی یہ ہے۔ اور اگر دل میں اطمینان ہے، اسلامی احکام پر کامل یقین ہے، لیکن ظاہری اعمال کا جو عمل ہے وہ احکامات اسلام کے صراحتاً خلاف ہے، تو یہ بھی فسق و فجور ہے۔ اس لیے ظاہر و باطن کا موافق ہو کر اسلام کا اس پر غلبہ ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ ظاہر آیت کا شان نزول تو علماء یہود یا یہود کی طرف سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے تھا، لیکن یہاں پر اہل اسلام کا وہ طبقہ جو مالی امور کے اندر مشغول رہتا ہے، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسلام اور احکامات اسلام محدود ہیں مسجد کی زندگی تک، عبادات تک، اور اسلامی احکامات کو معاشرتی امور کے اندر کوئی شاید دخل ہی نہیں ہے، اس لیے وہ معاشرتی امور میں اسلامی احکامات کی پرواہ نہیں کرتے۔ مثلا شادی بیاہ ہے، اس کے اندر احکامات اسلام کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تجارت کی طور طریقے ہیں مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر، ان کے اندر احکامات اسلام کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہماری عدالتی زندگی کے اندر جو لوگوں کے مشاجرات یا اختلاف کے قضایا ہیں، فیصلے، ان کے اندر احکامات اسلام کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی جامعیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل کر دو، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، تو ہمارا ظاہر و باطن جس طرح مسلمان ہو، وہاں ہماری تجارت پر بھی اسلام کا تسلط ہو،
ہمارے عدالتی نظام پر بھی اسلام کا غلبہ اور تسلط ہو، ہماری شادی بیاہ، ہمارے غم کے معاملات، مثلا جنازہ ہے، میت ہے، اس کی تدفین ہے، اس کے بعد کے معاملات ہیں، یہ تمام کے تمام اسلام کے مطابق ہوں گے تو گویا ہم کامل طریقے پر مسلمان ہوں گے۔ اگر ہم صرف اسلام کو محدود کر دیں مسجد کی زندگی تک، نماز روزے تک، تو یہ خیال باطل ہے، زعم فاسد ہے، اسلام اس کا متقاضی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہم ہر بندہ اس کا جواب دہ ہے اللہ کے ہاں کہ ہم نے زندگی میں اسلام پر کس قدر عمل کیا، کس قدر اسلامی احکامات کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر تم اللہ کی طرف سے واضح دلائل آ جانے کے بعد پھسل گئے، یعنی ان دلائل کو دیکھ کر ان کے مقتضا پر عمل نہ کیا بلکہ اس کے خلاف عمل کیا، قرآن کچھ کہتا ہے تمہارا عمل اس کے خلاف ہے، شریعت مطہرہ ایک راستہ دیتی ہے تم اس راستہ کے خلاف عمل کرتے ہو، تو پھر فرمایا فَاعْلَمُوا، جان رہو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بہت غالب اور حکمت والے ہیں، غالب ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتی کسی معاملے میں، اور حکمت والے ہیں کہ اگر تم اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے، اگر اللہ چاہے تو فوراً اس پر پکڑ کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ بندے کو ڈھیل دیتے ہیں، کہ شاید یہ سمجھ جائے، جب نہیں سمجھتا تو پھر انجام کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے ایسی سخت پکڑ آتی ہے کہ پھر وہ بندہ یا وہ قوم ایسی تباہ و برباد ہوتی ہے کہ دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام حکمت میں بھی یہ کمزوری نہ سمجھو، وہ بہت حکیم ذات ہے، اس کی پکڑ سے پہلے سمجھ جاؤ۔ اور آگے فرمائے هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کہ یہ کفار لوگ جو احکام شریعت کی مخالفت کرتے ہیں نہیں انتظار کرتے مگر اس کا کہ آ جائے ان کے پاس اللہ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، بادلوں کے سائبان میں۔ اب اس آیت کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ آ جائیں۔ اب اللہ کی آمد کا کیا مطلب؟ یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ آیات کریمہ قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے جن کا تعلق متشابہات کے ساتھ ہے۔ متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن کی حقیقی معنی یا مفہوم کو سمجھنا انسان کے عقل اور عقلی قوت سے ماورا ہو، انسان اس کی حقیقت کو سمجھ نہ پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کامل علم یا اس کی صفات کا کامل علم بندہ چاہے کہ میں اس کا ادراک کر لوں، بندے کے لیے عقلاً ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے آمد و رفت، آمد کا بس اتنا ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کی آمد جو اس کی ذات کے لائق اور اس کے شایان شان ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہے، اشیاء ہیں، یہ سب اجسام والی ہیں، اور جو چیز ذی جسم ہوتی ہے اس کو فنا لازم ہے کہ وہ فانی ہے، وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی ذات تو باقی ہے، اس لیے وہ جسم سے پاک ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام اہل سنت ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم میں یہ جو آتا ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہوئی، استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے برابر ہونا یا وہاں موجود ہو جانا یا جلوہ افروز ہونا، تو خدا کا عرش پر قائم ہونا یا مستوی ہونا اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا الاستواء حق وکیفیتها مجہولۃ والسؤال عنها بدعۃ۔ والسؤال عنها، الاستواء حق، کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا حق ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا ہی مجہولۃ، اس کیفیت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اور اس کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے، اور فرمایا اس کیفیت کے متعلق سوال کرنا ہی بدعت ہے۔
سوال کرنے کی بدعت ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کی متشابہات کی جتنی آیات ہیں ان پر اتنا ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس سے اللہ کی جو مراد ہے ہمارا اس پر کامل ایمان اور یقین ہے، بس ہماری نجات اسی میں کافی ہے۔ اس میں مزید تحقیق میں پڑھنا، جستجو میں پڑھنا، یہ قرآن و سنت اور دلائل شریعت کے بالکل خلاف ایک رخ ہے جو ملحدین کا طریقہ کار ہے۔ آگے آل عمران کے اندر اس کی ایک تفصیلات آئے گی انشاءاللہ متشابہات کے ضمن میں، تو میں وہاں اس کی مزید تفصیل عرض کروں گا، آج اتنا ہی کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں حل ینظرون، نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس اللہ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبان میں۔ اس سے مراد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتیان ہوگا کہ اس کیفیت کے ساتھ اللہ مخلوقات کے سامنے آئیں گے اور مخلوقات اس حالت میں اللہ کو دیکھے گی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ قرآن اس کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ والملائکہ، اور ملائکہ آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ پورا ہو جائے۔ یعنی دنیا میں یہ کفار جو اللہ کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا مقتضا اور مطلب یہی ہے کہ خدا آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور معاملہ تمام کر دیا جائے۔ فرمایا اس وقت تو پھر ان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا، یا اگر ہدایت کی طرف آئے بھی صحیح تو پھر تو ہدایت قبول نہیں ہوگی۔ ہدایت قبول کرنے کا جہان یہ دنیا کی زندگی ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اس کے بعد تو پھر فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کے بعد یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے، تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق ایمان کامل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضلال اور گمراہی کے جو راستے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔